ویلکم ٹو دا فوڈ اینڈ ہیلتھ۔ گوشت کھانے کے فائدے اور نقصان۔ سب سے پہلے ہم گوشت کے غذائی اجزاء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کے فوائد اور پھر اینڈ پر اس کے نقصانات پر بات کریں گے کہ کن افراد کے لیے گوشت کھانا مفید ہے اور کن کے لیے نہیں، اور ہمیں دن میں کتنی مقدار میں گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ ان ساری باتوں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہوگا۔ آج کل سبزی خور ہونے کا رجحان عام ہو رہا ہے۔ لوگ اس کے نقصانات پر خوب بحثوں میں مباحثہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سبزیوں اور پھلوں میں وہ تمام غذائیت موجود ہوتی ہے جو ہماری روزمرہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے مطابق پودوں میں پائی جانے والی پروٹین جانوروں سے حاصل ہونے والی پروٹین سے نہ صرف بہتر بلکہ محفوظ بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ سبزیوں کے بے شمار فائدے ہیں، مگر ہم ان فائدے میں گوشت کو بالکل نہیں بھلا سکتے، کیونکہ سبزیوں کی طرح گوشت بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ گوشت سے منہ موڑ کر ہم ایک طرف بہت ہی لذیذ ذائقے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف ہمارا جسم بھی گوشت میں موجود ضروری اجزاء سے محروم رہ جاتا ہے۔ آخر گوشت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، آئیے اس ویڈیو میں جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بہترین آئرن کا حصول۔ یہ مانا کہ سبزیوں میں بھی آئرن موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی اچھی قسم کا نہیں ہوتا جتنا اچھا گوشت میں پایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں آئرن کی جو قسم ہوتی ہے وہ نان ہیم آئرن ہوتا ہے۔ یہ آئرن ہمارے جسم میں جذب تو ہوتا ہے مگر اتنی آسانی سے نہیں جتنا گوشت کا آئرن جذب ہو جاتا ہے۔ پالک کو فولادی سبزی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سبز پتوں میں سب سے زیادہ آئرن پایا جاتا ہے، لیکن بات وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ اس میں بھی نان ہیم آئرن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جبکہ ہماری جسم کے لیے ضروری فولاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہیم آئرن کی ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں صرف پولٹری، مچھلی اور سرخ گوشت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گوشت میں آئرن کے علاوہ زنک اور سیلینیم کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ زنک ہمارے میٹابولزم کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ سیلینیم جسم سے چکنائی اور فاسد مادوں کے اخراج کا اہم ذریعہ بنتا ہے۔ پروٹین کی موجودگی ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ گوشت میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کی موجودگی کارکردگی کو بحال رکھنے اور جسمانی اعضاء کے افعال کو منظم اور درست رکھنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کے ٹیشوز کی مرمت کرتی ہے، جسم کو کسی بھی قسم کے انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے اینٹی باڈیز وغیرہ بھی یہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ پروٹین کا ایک اہم کردار ہے، اور اس کے علاوہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بھی پروٹین کو لازمی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ وٹامن B12۔ وٹامن B12 کے علاوہ گوشت میں وٹامن A، B اور D بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ وٹامنز بنیائی کی بہتری اور دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے علاوہ ہمارے نروس سسٹم کو بھی درست رکھتے ہیں۔ اس سے ہماری ذہنی صحت برقرار رہتی ہے۔ آپ کی ڈائٹ کا ایک لازمی جزو وٹامن B12 بھی پودوں یا سبزیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے حصول کا واحد ذریعہ بھی حیوانی پروٹین ہی ہے۔ یہ وٹامن آپ کے جسم میں انیمیا یعنی خون میں موجود ہیموگلوبن کی کمی نہیں ہونے دیتا، خون کے خلیوں کے افعال کو درست رکھتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ وٹامن بھی آئرن ہی کی طرح بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ طبی ماہرین اس وٹامن کی انسانی جسم میں کمی انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں۔ وٹامن B12 اینڈ وٹامن B کی حصول کا سب سے بڑا ذریعہ گائے کی کلیجی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گوشت کے فوائد کی۔ گوشت کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ گوشت بدن کو طاقت بخشتا ہے۔ گوشت کے فوائد جانوروں کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ بکری کا گوشت خون لطیف پیدا کرتا ہے، مگرم مزاجوں کے موافق ہے۔ تپ دق اور کمزوری میں اس کی یخنی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔
فاضل طبیبوں کا قول ہے کہ بکری یا بکرے کے جس عضو کو کھایا جائے انسان کے اس عضو کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ مرغی کا گوشت کثیر الغذا اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے، بھوک تیز کرتا ہے اور جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس کا شوربہ گرمی کے سوائے ہر قسم کے بخاروں میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ فہم و فراست اور دماغ کو چست اور کمزور معدہ والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ پرندوں کو گوشت جو ہے وہ لاغری اور کمزوری میں بہت زیادہ مفید ہے۔ گوشت خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کل بچے سرخ گوشت ریڈ میٹ کے کھانے سے گھبراتے ہیں اور چکن زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ جو طاقت اور فائدہ بکرے اور گائے کے گوشت سے حاصل ہوتا ہے وہ مرغی سے بالکل بھی نہیں۔ اس کے باوجود گوشت کھانا ہماری صحت اور جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، مگر گوشت خریدتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے ان چند باتوں کا۔ گوشت کا رنگ یا تو زردی مائل سرخی پر ہو اور نہ ہی بیگن کی طرح کا ہو، یعنی کہ پرپل بیگنی رنگ کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو زنج نہیں کیا گیا۔ گوشت کو جب ہاتھ لگائے جائے تو اس میں لچک محسوس ہوتی ہے، انگلی نہ تو اندر دھسے اور نہ ہی پلپلا محسوس ہو، اور انگلی کو گیلا نہ کریں۔ گوشت کو جب انگلی سے دبایا جائے تو اس کے اندر ہوا کی موجودگی محسوس نہ ہو، گوشت سے کسی قسم کی خوشبو یا بدبو بالکل نہ آ رہی ہو، پکانے سے گوشت زیادہ نہ سکڑے، گوشت اگر تھوڑی دیر پڑا رہے تو پانی نہ چھوڑے، بلکہ پڑا رہنے پر وہ مزید جو ہے وہ خشک ہو جائے اور اس کے اوپر بلائی سطح خشک ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھیں گوشت جو ہے وہ آپ کا خراب ہے۔ جب گوشت پانی چھوڑے، رنگت زردی مائل ہو جائے اور سبزی مائل ہو کر اس میں یوں تری آ جائے جیسے خمیرے آٹے پر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گوشت خراب ہو چکا ہے۔ کھلی ہوا میں 2-3 گھنٹے پڑا رہنے والا گوشت خراب نہیں ہوتا۔ اگر اس پر پورا دن گزر جائے تو گرم علاقوں میں گوشت میں سڑ اندر جو ہے وہ پیدا ہو کر انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا اسے خریدنے سے پکانے تک کی ضروری احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے، جیسا کہ ہمیں روئے صحت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تو تھے گوشت کے کچھ غذائی اجزاء، ان کے فوائد، لیکن گوشت کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گوشت کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ زیادہ گوشت کا استعمال صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عید قربان کے موقع پر گوشت کو احتیاط سے کھانا چاہیے۔ دن بھر میں صرف 1 پاؤ جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا، تاہم ذیابیطس اور امراض قلب کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو گائے کے گوشت، کلیجی، مغز اور گردوں کو کھانے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان تینوں گوشت میں مکمل کولیسٹرول ہوتا ہے جو دل اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایسے مریض چکن اور مچھلی کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ صحت مند افراد دن میں 1 پاؤ ہی گوشت کھا سکتے ہیں۔ باربیکیو بناتے وقت اچھی طرح جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھی طرح بنے ہوئے ہیں، گوشت میں خون باقی نہ رہے۔ امراض قلب اور ذیابیطس کے مریض بڑے گوشت کھانے سے اجتناب کریں، کیونکہ گائے کے گوشت کو کولیسٹرول اور کیلوریز کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے مریض کلیجی، گردے اور مغز کھانے سے بھی مکمل پرہیز کریں، کیونکہ ان تینوں اشیاء میں عام گوشت کے مقابلے میں کولیسٹرول کی مقدار بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ عید قربان کے موقع پر بکرے کا گوشت بھی جو ہے وہ اعتدال سے کھانا چاہیے، کیونکہ بکرے کے گوشت میں گائے کے گوشت کے مقابلے میں کم کولیسٹرول ہوتا ہے، لیکن بکرے کا گوشت بھی 1 پاؤ سے زیادہ بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ بکرے کے گوشت کو اچھی طرح پکایا جائے، لیکن بکرے کی کلیجی، گردے اور مغز بھی ذیابیطس اور دل کے مریض جو ہیں وہ بالکل بھی نہ کھائیں۔ ماہرین نے کہنا ہے کہ عید قربان کے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ سبزی کا استعمال لازمی کریں، اور دہی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ لینا انتہائی مفید ہے۔ مسلسل گوشت کھانے سے پیٹ بھی متاثر ہوتا ہے، لہٰذا گوشت کا استعمال احتیاط سے کریں، اور بچوں میں بھی زیادہ گوشت کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ عید قربان کے کھانوں میں تیز مسالے جات کا استعمال تیزابیت کرتا ہے، اور کھانے جو ہیں وہ درمیانی ہونے چاہیے تاکہ معدے متاثر نہ ہوں۔ گوشت کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال مزید تیزابیت کو بڑھا سکتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم سے جو ہے وہ کم کیا جائے۔
یہ تو تھے کچھ گوشت کی فوائد اور اس کی کچھ احتیاطی تدابیر کہ کن کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کے لیے پرہیز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔